محترم سامعین السلام علیکم۔ گوشت گلانے کے چند آسان طریقے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گائے، بکرے یا دمبے کا گوشت آسانی سے گل جائے تو کچا پپیتا پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر فریج میں محفوظ کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ اب جب بھی گوشت کا سالن یا کڑاہی اور باربیکیو وغیرہ بنائیں تو اس میں 1 سے 2 چمچ یا پھر گوشت کی مقدار کے مطابق پسا ہوا پپیتا ڈال لیں تو گوشت جلدی اور بآسانی گلے گا۔ گوشت سے بو دور کرنے کا طریقہ۔ گوشت کی مہک دور کرنے کے لیے سب سے پہلے گوشت کو ایک بڑی ٹرے میں رکھ کر پھیلا لیں کہ اسے ہوا لگے۔ اب اس گوشت پر ہر طرف سے اچھی طرح گندم کی بھوسی یعنی آٹے کی بھوسی سے بہت گہری کوٹنگ کریں کہ گوشت کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اب اسے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ استعمال یا فریز کرنے سے پہلے بھوسی لگے اس گوشت کو اچھی طرح دھو لیں۔ اب جب بھی آپ یہ گوشت پکائیں گی تو بو نہیں آئے گی اور بھوسی کا کوئی ذائقہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے گوشت کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ باربیکیو کرنے کے لیے۔ باربیکیو کے لیے آپ کو ایسی انگیٹھی لینی ہے جو 2 سے 3 انچ کی نہ ہو۔ اس کی گہرائی کم سے کم 7 سے 8 انچ ہونی چاہیے۔ باربیکیو اور تکہ کے لیے آپ چکور والی سیخیں استعمال کریں۔ کوئلہ کو پہلے سے دہک لیں تاکہ باربیکیو کو ٹھیک طرح گرمائش مل سکے۔ باربیکیو کرتے ہوئے کوئلوں پر آگ نہ بھڑکائیں، اس سے باربیکیو جل جائے گا اور ذائقہ خراب ہوگا۔ اس کو دھیمے دہکتے ہوئے کوئلوں پر بنائیں اور پنکھے سے ہوا جھلتے رہیں۔ باربیکیو کو ذائقہ دار بنانے کی ٹپ۔ باربیکیو کو ذائقہ دار بنانا ہے تو اس میں مسالہ زیادہ دیر کے لیے لگا کر رات بھر کے لیے میرینیٹ کریں تاکہ مسالہ گوشت کے اندر تک اچھی طرح پہنچ جائے۔ باربیکیو مسالے میں لیموں اور دہی شامل کریں اور پھر گوشت پر مسالہ لگائیں۔ سرو کرنے سے پہلے اس پر لیموں کا رس ڈال دیں۔ آپ کا باربیکیو مزید ذائقہ دار ہو جائے گا۔ جب بھی ڈبل روٹی کا پیکٹ کھولیں اس پر ربڑ بینڈ لگانے کی بجائے اس کے دونوں کناروں کو کینچی کی مدد سے کاٹ لیں، پھر اس کو کاٹے گئے کناروں کی مدد سے سخت گرہ لگا دیں تاکہ ہوا اندر نہ جائے۔ اب اس کو فریج میں رکھ دیں۔ اس طریقے سے ڈبل روٹی خراب نہیں ہوگی اور ساتھ ہی تازہ بھی رہے گی۔ پیاز کو سالن کے مسالے میں جلدی حل کرنے کا زبردست طریقہ۔ پیاز کو کاٹتے وقت یہ دھیان میں رکھیں کہ بہت پتلی یا باریک نہ کاٹیں اور نہ چکور میں کاٹیں، بلکہ پیاز کو گول گچھوں کی شکل میں کاٹ لیں۔ اس طرح جب بھی آپ کھانا بنانے جائیں پیاز کو لچھوں کی شکل میں کاٹیے، مسالے میں ڈالیں۔ آپ دیکھیں گی کہ پیاز بہت جلدی بھن بھی جائے گی اور جلے گی بھی نہیں، ساتھ ہی مسالہ بھی اچھا براؤن سا بن جائے گا۔ بچوں کے لیے گھر میں سیریلیک بنانے کا طریقہ۔ 1 کپ مونگ کی دال اور 1.5 کپ چاولوں کو اچھی طرح بھگو کر 2 گھنٹے کے لیے خشک ہونے دیں، پھر 20 منٹ کے لیے روسٹ کریں۔ اب ان کو مکسچر میں ڈال کر باریک پاؤڈر تیار کر لیں، پھر جب بچے کو بھوک لگے تو 2 چمچ پاؤڈر اور 10 سے 15 منٹ کے لیے گرم پانی میں پکائیں اور بچے کو کھلائیں۔ پیاز کو فرائی کرتے وقت اس میں صرف آدھا چمچ مکھن ڈال دیں اور پھر اس کو بھونے تو کھانے کا مزہ شاہی مزہ کہلاتا ہے، اور یوں آپ ہر طرح کے کھانے کو لاجواب بنا سکتی ہیں۔ دال کا تڑکا لگاتے وقت زیرے کو آئل میں بھون لیں اور پھر اس میں چٹکی بھر سونف ڈال دیں تو ہر طرح کی دال کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ سالن کا تیل تیاری کے وقت اوپر نہ آ رہا ہو تو یہ ٹوٹکا استعمال کریں، تیل فوراً اوپر آ جائے گا۔ سالن کا گھی یا تیل اوپر نہ آ رہا ہو تو سالن کو دم پر رکھیں، پھر اس میں برف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیں۔ اس طرح چکنائی بھی فوراً اوپر آ جائے گی اور سالن کا آئل بھی اوپر آ جائے گا۔ سالن میں زیادہ گریوی بنانے کے چند آسان طریقے۔ 1 کھانے کا چمچ کارن فلور پانی میں مکس کر کے سالن میں ڈال دیں۔ آلو ابال کر میش کر لیں اور سالن میں شامل کر لیں، اس سے گریوی بڑھ جائے گی۔ سالن میں زیادہ گریوی کے لیے پیاز اور ٹماٹر کا زیادہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ گریوی بڑھانے کے لیے دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مسالے تازہ رہیں اور اس میں کیڑا نہ لگے، ساتھ ہی ان کا ذائقہ بھی خراب نہ ہو تو تمام مسالوں کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں۔ باربیکیو کا مسالہ اور چپلی کباب اور سیخ کباب کا مسالہ بنا کر اسے بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کر فریزر میں رکھیں، نہ ہی ذائقہ خراب ہوگا اور نہ ہی کیڑا لگے گا۔ آپ چاہیں تو فریج میں بھی رکھ سکتی ہیں۔ بقرعید سے پہلے پیاز فرائی کر کے محفوظ کریں تاکہ ہو جائے عید پر کام آسان۔
प्याज तलने और महफूज करने का आसान तरीका। प्याज तलने के लिए सबसे पहले प्याज को स्लाइसिस की मदद से एकदम बारीक काट लें, क्योंकि मोटी प्याज को फ्राई करने में वक्त दरकार होता है। अब इसे कढ़ाई में तेज गरम तेल में तल लें। कढ़ाई में नमक शामिल करें, क्योंकि इससे प्याज का रंग सुनहरा आता है और प्याज ज्यादा जल्दी फ्राई होती है। अब हल्की ब्राउन होने पर प्याज को तेल से निकाल कर छान लें। प्याज को तेल से निकालने से पहले चूल्हा लाजमी बंद करें, वरना ये निकालने में काली हो जाएगी। अब इसे किसी ट्रे में फैला कर रख दें और अलग अलग कर लें, फिर हवा लगने दें ताकि ये कुरकुरी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाए तो कंटेनर में किचन टॉवल या बटर पेपर रख कर इसे एयर टाइट कंटेनर में भर लें। फिर ऊपर से एक और बटर पेपर रख कर इसे फ्रिज में रख लें। ये कई दिनों तक महफूज रहेगी और खाना भी मजेदार बनेगा। लीजिए, हो गया ईद पर आपका काम आसान। सालन गाढ़ा करने की तरकीब। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। किसी भी सालन की ग्रेवी से इजाफी पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भूनकर पानी में शामिल करके पेस्ट बनाकर सालन में डाल दें और हल्की आंच पर पका लें। सालन गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप सालन में गोल्डन ब्राउन प्याज को पीस कर शामिल करें तो इससे भी सालन गाढ़ा किया जा सकता है। सालन से मिर्चें कम करने का तरीका। 1 से 2 प्याज तल कर गोल्डन ब्राउन करें, फिर इसे अलहदा करके हवा लगने दें। जब ये खस्ता हो जाए तो इसे हाथ से बारीक कर लें और सालन में डाल दें। अगर आप सालन से मिर्चें कम करना चाहते हैं तो इसमें एक पूरा नींबू का रस निचोड़ कर शामिल कर दें। सालन खुश जायका और मिर्चें कम हो जाएंगी। अगर सालन का मसाला भूनते वक्त इसमें दही शामिल कर लिया जाए तो मिर्चें कम हो जाती हैं। गरम मसाला कैसे पीसें? हमारे यहाँ लोग गरम मसाला बनाने के लिए जीरा, काली मिर्च, लौंग, दारचीनी, बड़ी इलायची और दीगर चीजों को एक साथ डालकर पीस लेते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका सही तरीका ये है कि तमाम तर अज्जा को 20 मिनट के लिए तवे पर दरमियानी आंच पर सेंक लगा लें। उसके बाद आप मिक्सचर में इसको मिक्स करके पाउडर तैयार कर लें। जब आप इस पाउडर को डब्बे में भरने लगें तो 1 से 2 कतरे सिरका डालकर फिर गरम मसाला डालें।